زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بہت شکریہ ناظرین، آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا. رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی نے امام حسین علیہ السلام کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو اس کتاب کے اندر عرائض پیش کیے ہیں، اس کے اندر جو نکات رہبر معظم نے ارشاد کیے وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کربلا کے حوالے سے، قیام عاشورہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی امامت کے کو تو دور، ظاہری امامت کا دور تو موجود نہیں ہے، تو آپ کی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں اہم ترین جو واقعہ ہے وہ ہے واقعہ کربلا. اور اگر ہم اصلی ترین اور بنیادی ترین ہدف کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو امام حسین علیہ السلام کے بنیادی ترین ہدف کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے تاریخ میں اور علماء نے جو قلم اٹھائے ہیں اور جو نظریے پائے گئے ہیں وہ دو طرح کے نظریے ہیں. پہلا نظریہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا وہ حکومت اسلامی کے قیام کے لیے قیام کیا تھا، حکومت علوی کے قیام کے لیے قیام کیا تھا، اور ان کا ہدف صرف یہ تھا، ان کا ہدف کچھ اور نہیں تھا، ان کا ہدف جو ہے وہ شہادت نہیں تھا، ان کا ہدف جو ہے وہ صرف حکومت تھا. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ باقاعدہ پایا جاتا ہے اور کئی لوگوں نے اس نظریے کے اوپر جو ہے وہ اپنے قلم چلائے اور اس نظریے کی ترویج کی اور کہا کہ یہ نظریہ، ہم نہیں کہتے کہ یہ نظریہ غلط ہے، لیکن یہ نظریہ آدھا حقیقت ہے، آدھی حقیقت ہے، آدھا سچ ہے. صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف تھا وہ اس کا ایک حصہ جو تھا وہ حکومت اسلامی کا قیام تھا، لیکن یہ کہنا کہ صرف اور صرف حکومت اسلامی کا قیام تھا تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جبکہ دوسرا نظریہ جو پایا جاتا ہے اور یہ زیادہ عرفی طور سے اہل تشیع میں بھی قبول کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف شہادت تھا، وہ صرف شہید ہونا چاہتے تھے، اور کیونکہ ان کو بشارت بھی دے دی گئی تھی شہادت کی اور ان کے اعلیٰ ترین مقامات کی جو ہے بشارت دے دی گئی تھی، ان کو پہلے سے رسول گرامی اور ان کی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خبر دے دی تھی. اس وجہ سے ان کا ہدف صرف اور صرف شہادت تھا وہ، اور اس مسئلے پر وہ مامور تھے. رہبر معظم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ بھی بالکل غلط نظریہ ہے، کیونکہ ہم نے اگر عالم اسلامی اصولوں کے مطابق اس مسئلے کو پرکھیں تو شہادت کی جو موت ہے، شہادت کی موت وہ موت ہے کہ جو کسی بلند ہدف، کسی مقدس ہدف کے راہ میں اگر انسان جان دے تو وہ شہادت کی موت ہے. یعنی شہادت خود ہدف نہیں ہے، بلکہ شہادت کسی مقدس ہدف کے لیے اپنی جان سے گزرنا ہے. اس لیے اسلام کے اندر ایک ایسی موت کہ جس کا ہدف خود بخود شہادت ہو، یہ موت جو ہے وہ شہادت کی موت جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جب رہبر معظم گفتگو کرتے ہیں، جو پہلے نظریے کی تحلیل کرتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت کا قیام تھا، تو رہبر معظم فرماتے ہیں اس کے رد کے لیے ایک اور دلیل ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امام عالی مقام کا ہدف جو تھا وہ صرف اور صرف حکومت اسلامی حاصل کرنا ہوتا تو وہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام میں صرف اس وقت تک آگے جاتے، اس وقت تک اس کو جاری رکھتے کہ جب تک ان کے سامنے یہ افق کھلا رہتا، یہ دروازہ، امید قائم رہتی کہ ہاں حکومت اسلامی قائم ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ نہیں، میرے پاس آوان و انصار نہیں ہے، میرے پاس وہ شرائط نہیں ہے کہ میں حکومت اسلامی قائم کر سکوں، تو امام حسین علیہ السلام کو اگر ان کا ہدف صرف حکومت تھا تو عاقلانہ جو ہے وہ طرز عمل یہ تھا کہ ان کو واپس پلٹ جانا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا ہدف تو شہادت تھا ہی نہیں. ان کے مطابق ان کا ہدف تو صرف اور صرف حکومت تھا، تو ان کو واپس آ جانا چاہیے تھا. لہٰذا یہ پہلا والا ہدف بالکل نہیں ہو سکتا. اسی طرح دوسرا والا ہدف بھی بالکل نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف شہادت آپ کا جو ہے مقصد ہو، کیونکہ شہادت وہ موت ہے کہ جو کسی بلند ہدف کے لیے حاصل کی جائے، کسی مقدس ہدف کے لیے حاصل کی جائے. خود شہادت جو ہے کسی بھی عمل کا ہدف اسلام کے اندر قرار نہیں پا سکتی. اور اس دوسرے نظریے پر باقاعدہ اشعار لکھے گئے، علماء نے قلم چلائے، کتابیں لکھی
اور اس نظریے کو ثابت بھی کیا، لیکن یہ نظریہ کسی بھی طور سے اسلامی اصولوں کے مطابق ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے دلائل رہبر معظم یہاں بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح اب جو بحث آتی ہے کہ آیا صحیح نظریہ تھا کیا ہدف تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو قیام عاشورہ کے اوپر ان کو جو ہے اس مقام تک لے آیا کہ وہ قیام عاشورہ انجام دے۔ تو اس میں سے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو دو نظریے ہم نے بیان کیے ان میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا ہدف نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے کیا کر دیا کہ نتیجے میں اور ہدف کے درمیان خلط کر دیا بحث کو، بلکہ یہ جو دونوں بیان کیے ہیں یہ نتیجے تھے۔ ایک ایسا ہدف تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر وہ اس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا تو وہ اس ہدف کے دو نتیجے تھے، یا شہادت تھی یا حکومت اسلامی کا حصول تھا۔ وہ ہدف کیا تھا؟ اس ہدف کے حوالے سے رہبر معظم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان دونوں نتائج کے لیے تیار تھے، شہادت کے لیے بھی تیار تھے اور حکومت اسلامی کے لیے بھی تیار تھے۔ ان دونوں اہداف کو دونوں نتائج کو امام حسین علیہ السلام مد نظر رکھے ہوئے تھے اور اپنی تیاری اس حساب سے جو ہے وہ کر رہے تھے۔ کوفے کے اندر جو انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف خطوط لکھے گئے کوفہ کے عمائدین کو، اور ان سے جو ہے وہ خط و خطابت کی گئی، اور مختلف امور جو ہمیں واضح طور سے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دونوں ہدف کو جو ہے وہ اپنے نظر میں لیے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ شہادت کی خبریں بھی امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور اپنے فرزندوں کو دے رہے تھے اور انہیں آمادہ کر رہے تھے شہادت کے لیے۔ اس کے علاوہ تو اگر ہم بحث کرنا چاہیں کہ پھر حقیقی ہدف تھا کیا امام حسین علیہ السلام کا، تو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی ہدف واجبات میں سے ایک اہم ترین واجبات کی انجام دہی تھی، اور وہ واجب ایسا واجب تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے بالکل انجام نہیں دیا گیا تھا۔ نہ رسول اکرم نے وہ واجب انجام دیا تھا، اور نہ ہی امام علی علیہ السلام نے اور نہ امام حسن علیہ السلام نے اس واجب عمل کو انجام دیا تھا، اور یہ ضروری تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس واجب عمل کو کچھ اس طرح انجام دیا کہ ان کا یہ واجب عمل انجام دینا پوری عالم انسانیت کے لیے درس بن گیا۔ جس طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر اسلامی حکومت کرنا عالم انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے درس بن گیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا اس واجب پر عمل کرنا بھی رہتی بشریت کے لیے جو ہے ایک عظیم درس کے طور سے جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس کے بعد جو سوال ہمارے سامنے پیش آتا ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو ہی کیوں انتخاب کیا گیا اس عظیم واجب کی انجام دہی کے لیے، کہ جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے عظیم واجب تھا کیا، لیکن صرف امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ اس میں جو جواب ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ زمانے اور مکان کی شرائط ایسی تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دور میں فراہم تھی، کسی اور امام کے دور میں وہ شرائط فراہم نہیں تھی کہ وہ امام جو ہے وہ قیام کر سکیں۔ جیسے کہ ہم نے امام حسن علیہ السلام کے زمانے کی حوالے سے بھی، 16 امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس وقت قیام کرنا مصلحت میں نہیں تھا، اس وقت قیام کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہونا تھا، اس وقت قیام کرنے کا کوئی ثمر بخش نتیجہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے صلح کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی۔ یہاں تک کہ اگر امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں وہ شرائط فراہم ہوتی جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھی، تو امام نقی علیہ السلام وہ امام حسین علیہ السلام والا عمل انجام دیتے، یا امام رضا کے زمانے میں یا کسی بھی امام کے زمانے میں، تو اس زمانے کی شرائط اور ان کی خصوصیات اور حالات کے مطابق جو ہے وہ ائمہ جو ہے اقدام اٹھاتے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اس قیام کی شرائط مہیا ہو گئی تھی، اس قیام کو انجام دینے کے لیے جو رکاوٹیں تھیں ان کو برطرف ہو گئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری اور وہ واجب تھا کیا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام عاشورہ کیا۔ وہ یہ کہ پیغمبر گرامی کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے اندر آپ نے
کچھ اسلامی اصول بیان کیے، کچھ اسلامی تشکیلاتی نظام دیا عالم اسلام کو، کچھ اسلامی اقدار دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حکومت کا سسٹم دیا کہ جس کے ذریعے، جس حکومت کے سسٹم کے ذریعے ان اسلامی اقدار کو اور ان اسلامی طرز تفکر کو جو ہے وہ عملی طور سے اس پر عمل درآمد کیا جائے، تاکہ انسانی ترقی کے جو عوامل ہیں وہ مہیا ہوں، اور انسانی معاشرہ جو ہے روز بروز اپنے ترقی کے مدارج اور مراحل کو جو ہے طے کرے، یہاں تک کہ انسانیت جو ہے اپنے آخری کمال کو جو ہے وہ پالے۔ اگر اسلامی معاشرہ اس اپنے رسول گرامی کے پیش شدہ ٹریک کے حوالے سے ٹریک پر چلتا رہے گا تو وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے گا اور اپنے اہداف کو پاتا رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا یا کسی عامل کی وجہ سے وہ انحراف کا شکار ہو جائے گا، تو یہاں اب کیا ذمہ داری بنتی ہے مومنین کی یا کسی ایسے شخص کی جو بیدار ذہن اور بیدار قلب کا حامل ہے؟ تو یقیناً اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو جو ہے وہ ٹریک پر واپس لے کر آئے، تاکہ ان اہداف کو دوبارہ جو ہے وہ حاصل کرنے کا راستہ جو ہے وہ دوبارہ سے جاری رکھا جائے۔ تو اب یہ جو اسلامی معاشرہ انحراف کرتا ہے، یہاں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ انحراف بھی دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ عوام منحرف ہو جاتی ہے، لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، افراد منحرف ہو جاتے ہیں، تو یہ والا انحراف جو ہے وہ کوئی خاص گہرا انحراف نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ انحراف پیش آتا رہتا ہے، لیکن افراد کے منحرف ہونے سے اسلامی تعلیمات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ اسی طرح اپنے افق پر چمکتی ہوئی باقی رہتی ہیں، وہ ان کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا۔ لوگ راستہ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، لیکن اسلامی تعلیمات اپنے مقام پر باقی رہتی ہیں اور باقی انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک انحراف جو دوسری قسم ہے وہ یہ کہ خود حکومتی سسٹم اور علماء دین اور حکمران جو ہے وہ فاسد ہو جائیں۔ ایسے انحراف کے نتیجے میں جو ہے ہدایت کے ابواب جو ہے بند ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس انحراف کے مقابلے میں اقدام ضروری ہوتا ہے، ورنہ اسلام کی بساط فوراً جو ہے وہ لپٹ جاتی کچھ ہی عرصے میں۔ یہ وہ انحراف تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پیش آ گیا تھا، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے، اس واجب عمل کو انجام دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ قیام کیا۔ اب یہ جو ذمہ داری تھی یہ یقیناً افضل ترین ذمہ داری تھی، کیونکہ اگر اسلامی حکومت یا اسلامی نظام اپنے ٹریک سے ہٹ جائے اور اس کے اندر نماز بھی باقی رہے، روزہ بھی باقی رہے، تہجد بھی باقی رہے، ہر واجب انجام دیا جا رہا ہو، لیکن اگر اپنے ٹریک سے ہٹ جائے تو وہ کبھی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹ چکا ہے۔ اس کو ٹریک پر لے کر آنا کسی بھی اور واجب عمل سے زیادہ واجب ہے، کسی بھی واجب ترین عمل سے زیادہ واجب ہے، اور اس کو ٹریک پر لے کر آنے کا نام ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر انجام دینا۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف تھا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور اس امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے دو نتیجے تھے، یا تو امام حسین علیہ السلام کو حکومت مل جاتی قیام کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں، یا امام حسین علیہ السلام کو شہادت مل جاتی کہ جو ان کو نصیب ہوئی۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ آیا امام حسین علیہ السلام کے دور میں جو شرائط تھیں وہ کس طرح فراہم تھیں؟ امام حسین علیہ السلام کے دور میں جو حاکم تھا وہ پہلے شروع کے 10 سال حاکم شام تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ناخلف فرزند یزید جو ہے وہ حاکم اسلامی بنا۔ امام حسین علیہ السلام نے شروع کے 10 سال صبر سے کام لیا اور کوئی قیام انجام نہیں دیا۔ کیوں انجام نہیں دیا؟ کیونکہ جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کی باب میں بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں حالات سازگار نہیں تھے، دین کا ظاہری چہرہ ابھی بھی لوگوں کے چہرے کے اوپر جو تھا وہ غالب تھا، ڈلا ہوا تھا۔ عام عوام کے لیے ان مسائل کو سمجھنا بہت مشکل تھا کہ حق اور باطل کس طرف ہے۔ ایسے موقع پر اگر امام حسن علیہ السلام قیام کرتے، یا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام امیر شام کے دور میں قیام کرتے تو وہ قیام بے ثمر ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ عوام ساتھ نہیں دیتی، عوام کہتی اسلام پر تو عمل ہو رہا ہے، ظاہری احکامات پر تو عمل ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں کچھ لوگ ایک گروہ جو ہے وہ قیام کر رہا ہے؟ تو وہ یقیناً کہتے ہی اپنی شخصی
ذاتی لڑائی، دو شہزادوں کی جنگ، جیسے کہ آج نعوذ باللہ بعض مفکرین کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، خاندانی جنگ تھی، بنو امیہ اور بنی ہاشم کی لڑائی تھی نعوذ باللہ. یا اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ گر نعوذ باللہ گروہ ہے کہ جس نے حاکم کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی ہے اور ان کا جو ہے وہ قتل کیا ہے، واجب ہے، اور یہ باغی ہیں. لہٰذا اس دور میں شرائط فراہم نہیں تھے. ہاں لیکن یزید کے دور میں شرائط پوری طرح فراہم تھے. کیسے فراہم تھے کہ وہ رکاوٹیں جو امیر شام کے دور میں تھی قیام کرنے کے حوالے سے، کہ یہ احتمال پایا جاتا پوری طرح کہ قیام جو ہے وہ ضائع ہو جائے، شہادت تو مل جائے لیکن قیام ضائع ہو جائے گا، خون ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے نتیجے اس طرح جو ہے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ لوگ الٹا جو ہے وہ قیام کرنے والوں کے خلاف ہو جائیں گے. لیکن یزید کیونکہ وہ ظاہری دین کا لبادہ بھی جو امیر حاکم شام نے اڑا ہوا تھا اس کو اتار چکا تھا، وہ دین کے ابتدائی ترین احکامات کو جو ہے وہ جھٹلاتا تھا اور کہتا تھا نہ ہی وحی آئی ہے اور نہ ہی قرآن آیا ہے، یہ سب جو ہے بنی ہاشم کا کھیل تھا. اور فاسق و فاجر اور زانی جو ہے وہ حکمران تھا، اور سب اس حوالے سے جو ہے وہ کسی کو اس حوالے سے کوئی شک نہیں تھا. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے قیام کے راستے کھولے اور آپ نے ایک عظیم قیام انجام دیا کہ جس نے رہتی دنیا تک آج تک جو ہے لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، لوگوں کو اندر سے تڑپا رہا ہے اور لوگوں کو حقیقی اسلام کی طرف جو ہے حقیقی پیغام جو ہے ان کے دلوں میں اتار رہا ہے. یہاں پر رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام والا جو واجب تھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آج کے زمانے میں امام خمینی نے انجام دیا. امام خمینی نے جب انقلاب لے کر آئے، اسلامی انقلاب لے کر آئے اور اسلامی حکومت کا قیام کیا، اس نہضت میں بھی آپ کے سامنے امام خمینی کے سامنے دو راستے تھے، یا شہادت تھی یا جو ہے وہ حکومت تھی، اور آپ کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصلاح کرنا تھا اسلامی نظام کا. تو امام خمینی کو خدا نے جو ہے شہادت نصیب نہیں کی بلکہ آپ کو جو ہے وہ اسلامی حکومت نصیب فرمائی. راستے دونوں وہی تھے، امام حسین علیہ السلام کا بھی وہی راستہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کی اتباع میں امام خمینی کا بھی وہی راستہ تھا. دونوں کا عمل ایک ہی عمل تھا، ایک ہی عمل کا تسلسل تھا. جبھی امام خمینی نے فرمایا کہ ماں ہر چے داری مز عاشورہ دا، ہاں بس جو کچھ ہے وہ عاشورہ سے ہے. اسی طرح فرمایا کہ ہماری نہضت جو ہے وہ تحریک عاشورہ کا تسلسل ہے. یہ وہ کچھ بیانات تھے امام خمینی کے حوالے سے اس باب میں جو رہبر معظم نے یہاں پیش کی. اب ہم ان اقوال کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ہے رہبر معظم نے جو ہے وہ ارشاد رہبر معظم نے یہاں کوٹ کیے کہ جو خود امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے قیام کے اہداف کے طور سے بیان کیے ہیں. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ جو خود نظریہ رہبر معظم نے پیش کیا ہے، جو ایک جدید نظریہ ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، آیا امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں اس کو بیان کیا گیا یا نہیں کیا گیا. سب سے پہلا جو قول یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنَنْظُرُ وَتَنْظُرُ، امام حسین علیہ السلام ولید ابن عتبہ کے جو حاکم مدینہ ہے اس نے جب بیعت کے لیے بلایا تو آپ نے کہا کہ وَنَنْظُرُ وَتَنْظُرُ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور تم بھی دیکھو. ایُّنَا أَحَقُّ بِالْبَیعَةِ وَالْخِلَافَةِ، ہم میں سے تم میں سے کون بیعت اور خلافت کے لیے زیادہ حقدار ہے. یعنی یہ وہ پیغام ہے کہ جس پہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں حکومت کے لیے قیام کر رہا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، میرے قیام کا نتیجہ کیا ہے، حکومت ہے اور بیعت ہے. اسی طرح آپ کو جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی یزید کے خلاف بیعت کی، یزید کی بیعت توڑنے کی اور یزید کے خلاف قیام کی، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام، اور اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے کہ جب اس قد بلیت الامت براع مثل یزید، کہ جب امت کو ایسا حاکم نصیب ہو جائے، مثل یزید جیسا حاکم نصیب ہو جائے، تو اسلام کی جو ہے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. یعنی کیا امام حسین صاحب اس قول میں فرما رہے ہیں کہ میرا ہدف جو ہے وہ امت کی اصلاح ہے، میرا ہدف جو ہے وہ ایسی امت کو یزید سے چھٹکارا دینا ہے.
یہ جو یزید بن گیا ہے اس پر تو فاتح پڑھ لینی چاہیے اسلام کی، کیونکہ یہ تو اسلام کے ظاہری احکامات کو بھی فالو نہیں کر رہا اور ان کا بھی مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام اپنی قیام کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں جو ہوں خروج جو کر رہا ہوں، قیام جو کر رہا ہوں، کسی شر پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا، فساد پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا، ظلم کو ترویج دینے کے لیے قیام نہیں کر رہا، بلکہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں نے صرف اس لیے قیام کیا کہ میں اپنی جد کی امت میں اصلاح لانا چاہتا ہوں، اپنی جد کی امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح آگے امام حسین السلام کے جو قول یہاں کوٹ کیے جا رہے ہیں، اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہی عن المنکر، اور نہیں عن المنکر انجام دوں، واسیر بسیرت جدی، اور اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں، وہ ابھی علی ابن ابی طالب، رسول اللہ کی سیرت پر، اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف انجام دوں۔ تو یہ رہبر معظم کا نظریہ ان کلمات سے پوری طرح جو ہے ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ اسی طرح آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی اور عمائدین کو دعوت دی یزید کے خلاف جنگ کرنے کی اور خطوط لکھے، تو آپ نے فرمایا کہ وقت بعثت رسولی الیکم، میرا خط تم تک پہنچا ہے، بہذا الکتاب وانی ادعوکم، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، الی کتاب اللہ و الی نبی، اور میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی طرف سے میں بلاتا ہوں، فإن السنۃ قد امیتت، کہ سنت کو مار دیا گیا ہے، وإن البدعۃ قد احیت، اور بدعت کے راستے کھول دیے گئے ہیں، فإن تجیبوا دعوتی، اگر تم میری دعوت کو لبیک کہو گے، وتطیعوا امری، اور میرے امر کو اطاعت کرو گے، اہداکم سبیل الرشاد، اور میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے کر چلوں گا، فلعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط دائن بدین الحق والحابس نفسه ولا ذلك للہ، کہ امام صرف وہی ہے جو کتاب الہی کے مطابق حکم دے اور عدل و انصاف کو قائم کرے، ملک، معاشرت اور قانون کے حق کی طرف رہنمائی کرے، اور خود صراط مستقیم اور رائے خدا پر گامزن رہ کر اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہاں پر امام کی شرائط بیان کر کے امام علیہ السلام یزید کی خلافت کو رد کر رہے ہیں، یزید کو رد کر رہے ہیں۔ اسی طرح عوام کے لیے کیا پیغام دیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے بارے میں فرمایا کہ رسول گرامی نے فرمایا ہے کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو ایک حاکم جائر کو، ظالم حاکم کو دیکھے کہ جو خدا کے حرام کو حلال کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، جو خدا کے عہد کو توڑ رہا ہے، ومخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول خدا کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم، اور خدا کے بندوں میں گناہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعامل کر رہا ہے اور رابطہ رکھ رہا ہے، والعدوان ہے، ثم لم یغیر بقول ولا فعل، اور کوئی ایسا شخص جو ہے اس حاکم جائر کو، اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کان حقا علی اللہ، اور خدا پر پھر ایسے شخص کے اوپر خدا کا حق ہے کہ وہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ وہ اس شخص کو اس جابر حکمران کے ساتھ جو ہے دوزخ میں ڈال دے، اس کی جگہ پر ڈال دے، اس کے ساتھ اس کو محشور کرے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے کھڑے ہو، اصلاح کے لیے کھڑے ہو، اور اپنا ہدف بتا رہے ہیں کہ میرا ہدف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اسی طرح آپ نے عزیب نامی مقام پر 4 افراد کے درمیان ملاقات میں فرمایا، اما واللہ انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد اللہ بنا قتلنا او ظفرنا، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے کہ کامیابی ہمیں نصیب ہو یا شہادت ہمیں نصیب ہو، ہم اس پر راضی ہیں کہ جو خدا ہمارے لیے حکم کرے۔ یعنی وہ نظریہ جو رہبر معظم نے فرمایا کہ دونوں نتائج کے لیے امام حسین علیہ السلام راضی تھے۔ ہدف کیا تھا؟ اصلاح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کے دونوں نتائج کیا تھے؟ حکومت ملے گی یا شہادت ملے گی، اور امام حسین علیہ السلام اس قول میں فرما رہے ہیں کہ میں دونوں کے لیے تیار ہوں، جو کچھ خدا ہمارے لیے مقرر فرمائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، والی الباطل لا یتنہى عنہ، اور باطل سے نہیں روکا جا رہا، لیرغب المؤمنین فی لقاء ربہ حقا حقا، تاکہ مومنین کو خدا کی ملاقات کے لیے ترغیب دی جا سکے کہ جب حق پر عمل نہیں ہوگا اور باطل کے راستے کو نہیں روکا جائے گا تو کیسے مومنین خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ ہوں گے۔
وہ تو شیطان کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے جب جگہ جگہ ان کو رکاوٹیں ملیں گی حق کے راستے پہ. تو امام حسین کیا بتا رہے ہیں کہ میرا ہدف کیا ہے؟ حق کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں ان کو دور کرنا، انحراف کو، جو اسلامی معاشرہ انحراف پا گیا ہے اس کو ٹھیک کرنا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے کچھ اقوال جو ان کے ہدف کو بتا رہے تھے، اور رہبر معظم نے جو نظریہ دیا اس کو پوری طرح ثابت کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے ہدف قیام عاشورہ کے حوالے سے. اور امام حسین علیہ السلام نے وہ قیام کیا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے سوتی قوم کو جگایا، وہ قوم جو سو چکی تھی، کہ جس کے بزرگان اور عمائدین امام حسین علیہ السلام سے آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ قیام نہ کریں، مصلحت نہیں ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے، آپ خطرے کو مول نہ لیں. تو امام حسین علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اگر خطرہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے؟ خطرے کو تو مول لینا پڑتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، لیکن اس معاشرے کے اندر سے اقدام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، قوت ختم ہو گئی تھی. امام حسین علیہ السلام نے ایسے سوتے ہوئے معاشرے کو جھنجھوڑا، اور اس طرح جھنجھوڑا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ جو تحریک امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جس کا بنیاد رکھی گئی تھی، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اس کے تنے کو اور مضبوط کر دیا گیا، اس کی شدت میں اور اس کی سرعت میں اور اضافہ کر دیا گیا. اور یہاں تک کہ ہر کچھ عرصے بعد، ہر کچھ سالوں بعد ہم دیکھتے تھے کہ اسلامی حکومت کے افق پر ایک قیام جو تھا وہ نمودار ہوتا تھا، اور کچھ لوگ جو ہے اصلاح امت کے لیے قدم اٹھاتے تھے اور اپنے جانوں سے گزرتے تھے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے تھے. یہ سب امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کے بدولت ہے کہ یہاں تک کہ آج ہم، جیسے خود رہبر معظم نے فرمایا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اسلامی انقلاب برپا ہو چکا ہے کہ جو دنیا میں سارے فاسد سسٹمز کو چیلنج کر رہا ہے اور ہر جگہ حق کا پرچم بلند کر رہا ہے. یہ پرچم بھی حسینی پرچم ہے کہ جو آج 1400 سال بعد بھی جو ہے وہ حسینی پیغام کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور حسینی دین کو احیا اور حسینی مکتب کا سفیر بن کر ہمارے سامنے موجود ہے. جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا. امید ہے کہ مطالب آپ کے سامنے مفید ثابت ہوئے ہوں گے. اپنے کمنٹ سے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. انشاءاللہ کل ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے سامنے اس سلسلے کی حاضر ہوں گے. ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.